اور شکر ہے پروردگار کا کہ بیوی کے صدقے میں اور بیوی کی تعریف سے اس اہم فریضے پہ کے لیے میرے نام کو بھی چن لیا، اس لیے کہ جس ذات بابرکت کا تذکرہ کرنا ہے وہ ذات اتنی بلند ہے، وہ ذات اتنی بلند ہے کہ جہاں سارے نبی اس کے باپ کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ نبی زہرا کے احترام میں کھڑا ہوتا ہے۔ وہ نبی، نبیوں کا سردار، سردار انبیاء، سب سارے نبی، سارے وسیع، سارے ولی اگر حضور آ جائیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نبیوں کا سردار، اللہ کا سب سے چہیتا نبی، سب سے چہیتا نبی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے پورے قرآن میں جب بھی اپنے حبیب کو یاد کیا بڑے پیار سے یاد کیا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، جب ضرورت پڑی تو نام لیا، صلوات پڑھے محمد نبی کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کی اور نام لینے کے بلانا شروع کیا، تب اللہ نے ضرورت سمجھی، اچھا خالی نام ہی نہیں، اب ظاہر سی بات ہے رشتہ داریاں بھی تھیں، تو رشتہ داریوں کا روپ بھی دکھانا تھا۔ جب روپ دکھانے لگے تو اللہ نے کل مشیت کے مزاج میں یہ بات بار گزری اور فوراً کہا وما محمد الا رسول، صلوات پڑھے محمد۔ محمد کچھ بھی کسی کے نہیں ہے، بدتمیزیاں نہ کرنا، کسی کے کچھ نہیں ہے، ابھی بھی خاموش ہے، کسی کے کچھ نہیں ہے، کسی کے کچھ نہیں ہے، اگر ہے تو رسول، بس رسول ہے، اب رشتہ داریاں نہیں جوڑنا، کیا بات ہے، جب بھی آنا تو رسول سمجھ کے آنا، داماد سمجھ کے نہ آنا، صلوات پڑھے محمد گفتگو کرنا تو رسول سمجھ کے کرنا، بہنوئی سمجھ کے نہ کرنا، گفتگو تو وہ نبی جس کے احترام میں سارے انبیاء کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ خود جب جناب زہرا
سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں آتی ہے. یہ علماء اہل سنت میں بھی لکھا ہے کہ پیغمبر سراپا کھڑے ہو جاتے تھے. قاما الیہا سراپا کھڑے ہو جاتے تھے اور خالی کھڑے نہیں ہوتے تھے. اور کھڑے کیسے ہوتے تھے؟ جیسے ہی دروازے سے داخل ہوئی نبی خالی کھڑے نہیں ہوتے تھے جہاں رہتے تھے, کھڑے ہو کے بے تحاشا زہرا کی طرف بڑھتے تھے اور بڑھ کے ہاتھوں اور پیشانیوں کا بوسہ دیتے تھے. یہی تک نہیں, پھر ہاتھ کو پکڑ کے لاتے تھے مجلس بے مجلس ہی وہاں پہ آتے تھے جہاں کچھ بیٹھتے تھے. پیغمبر نے بتایا ہے, معمولی نہ سمجھنا. میری بیٹی کی عظمت کو سمجھنا ہے تو بس اتنا سمجھ لو کہ اگر ایک قدم آگے بڑھائے تو نبوت سے مل جائے, ایک قدم پیچھے ہٹائے تو امامت سے مل جائے. صلوات پڑھے محمد تو یہ ہے شہزادی کونین جن کی عظمت کا قصیدہ قرآن میں پڑھا ہے, جن کے انفاق کا قصیدہ قرآن میں پڑھا ہے. اور اللہ کی نگاہ میں کتنا بلند ہے آپ کا مرتبہ. جس آیت کو میں نے عنوان سخن قرار دیا ہے, یہ اچھا اس کا ذرا سا تھوڑا سا جلدی جو ہے بیک گراؤنڈ اس کا سنا دیتا ہوں. ایک مل جل کے صلوات پڑھتے ہیں. اللہ نے کچھ اہتمامات کیے تھے. وہ اہتمام کیا تھا؟ اچانک ایک روز نبی کے جسم میں ذوق محسوس ہونے لگا, کمزوری محسوس ہونے لگی. حدیثیں کے ساتھ پڑھتے ہیں, پڑھوں عربی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو عن جابر بن عبداللہ سے شروع ہوتی ہے, روی عن فاطمہ الزہرا سے شروع ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روی عن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الايام فقال یا فاطمہ ائتینی بالکساء الیمانی غطینی بہ. قالت فاطمہ سلام اللہ علیہا فأتیت بالکساء وغطیت بہ وصرت انظر الیہ وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. ذوق محسوس ہوا, کمزوری محسوس ہوئی. بی بی خود اس حدیث کی راوی ہے جو روایت کرتی ہے. ایک جو دوسری روایت ہے وہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے ہے. بی بی خود روایت کر رہی ہے کہ ایک روز میرے بابا میرے گھر پہ تشریف لائے اور آنے کے بعد کہتے ہیں فاطمہ میں اپنے جسم میں ذوق محسوس کر رہا ہوں, کمزوری محسوس کر رہا ہوں, تم چادر یمانی مجھے لا کے اڑا دو. بی بی اندر گئی, چادر یمانی اٹھائی,
اٹھا کے لا کے اپنے بابا کو اڑا. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بی بی نے یہ کیوں نہیں کہا اپنے بابا سے بابا جان کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو کسی طبیب کے یہاں چلے جائیے, کسی حکیم کے یہاں چلے جائیے, دوا لے لیجیے. بی بی کچھ نہیں کہہ رہی ہے. پیغمبر نے چادر یمانی مانگی اور بی بی نے لا کے اڑا دی. اچھا ٹھیک ہے, پیغمبر بتا چکے تھے نا کہ میں اپنے جسم میں ذوق محسوس کر رہا ہوں, چادر یمانی مجھے لا کے اڑا دو. اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر آرام کرنا چاہتے ہیں. اتنے میں بی بی کہتی ہے تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرا بیٹا حسن آیا. آنے کے بعد کہتا ہے السلام علیکم یا اماں. میں نے جواب دیا وعلیکم السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی. پھر میرے بیٹے نے سوال کیا مادر گرامی جہاں میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں کیا میرے نانا کہیں کہیں ہے؟ بی بی نے کہا ہاں وہ دیکھو وہاں. بتا دیا. امام حسن علیہ السلام آئے اور اجازت لی, اندر داخل ہو گئے. ایسے ہی امام حسین علیہ السلام آئے اور یہی سوال و جواب ہوا اور پھر اندر داخل ہو گئے. مولا کائنات آئے, انہوں نے بھی اسی طرح سے سوال کیا اور وہ بھی داخلے کے ساتھ ہو گئے. آپ انصاف سے بتائیے چادر کتنی بڑی ہوتی ہے؟ بھائی جس چادر کی بات ہو رہی ہے اس چادر کے بارے میں خود بیوی کہتی ہے کہ اگر میں اس کے سر ڈھکوں تو پیر کھلتا تھا, سر ڈھکوں تو پیر کھلتا تھا, پیر ڈھکوں تو سر کھلتا تھا. پیغمبر چادر کے اندر, حسن چادر کے اندر, حسین چادر کے اندر, علی چادر کے اندر, یہ ایڈجسٹ کیسے ہوئے؟ اس چادر نے سب کو ڈھانپا کیسے ڈھک لیا؟ اچھا پھر یہاں ایک سوال ہوتا ہے, بیوی جب آپ کو بتا دیا ہے کہ میں ذوق اور کمزوری محسوس کر رہا ہوں, مجھے چادر یمانی لا کے اڑا دو, آپ نے اڑا دیا تو معلوم آپ کو ہو گیا کہ آپ کے بابا جو ہے آرام کرنا چاہتے ہیں. ہمارے گھر میں جب کوئی بزرگ جو ہے بیمار ہو جاتا ہے تو اگر وہ لیٹا رہتا ہے تو بچے اگر جاتے ہیں تو بیٹا جانا نہیں, دادا کی طبیعت خراب ہے, نانا کی طبیعت خراب ہے, بڑے ابا کی طبیعت خراب ہے, ابھی نہ جاؤ, آرام کرتے ہیں, آرام کرتے ہیں. مگر بیوی نے روکا نہیں. حسن آئے ان کو پتہ بتایا, حسین آئے ان کو پتہ بتایا, علی آئے ان کو پتہ بتایا. اچھا چلیے یہ دونوں تو بچے تھے, بچے ہی مان لیجیے, حالانکہ امام کا بچپنا بھی صلوات پڑھے محمد تو بچے ہی مان لیجیے, انہیں جانے دیا, چلو ٹھیک کر لیں گے. مولا تو سمجھدار تھے, انہیں کیوں جانے دیا؟ ارے بچے گئے ہیں, آپ کہاں جا رہے ہیں, آرام کرنے دیجیے بابا. انہیں بھی بھیج دیا اور انہیں بھیجنے کے بعد خود بھی نہیں رہا گیا, خود بھی چلی گئی. بابا اجازت ہے کہ میں آؤں؟ اجازت مل گئی, وہ بھی داخل ہو گئی. جب داخل ہو گئی تب اللہ نے اپنے فرشتوں, ملائکہ اور آسمان کے رہنے والوں کو خطاب کیا. اے لبو یا ملائکہ
ایک آدمی یا ملائکہ، اے میرے ملائکہ، سب تو داخل ہو گئے، چاہے وہ پہلے پہ ہو یا ساتویں پہ ہو، مگر پھر کہا وَسُكَّانَ سَمَاوَاتِ، خالی فرشتوں تمہیں نہیں بتا رہا ہوں، جو بھی آسمان میں ہے اب وہ چاہے عیسائی ہے، شامیانہ نہیں لگایا، میں نے اس زمین کو بہتے ہوئے پانی پہ نہیں بچھایا، میں نے ان ستاروں کی قندیلوں کو نہیں لگایا، میں نے چاند اور سورج کو منور نہیں کیا، میں نے دریاؤں میں روانی پیدا نہیں کی، میں نے ان پہ کشتیاں نہیں چڑھائی، مگر کہ جو کچھ بھی ہوا ہے ان باتوں کی محبت ہے۔ اور جب یہ سب کے سب جمع ہو گئے تو آسمان سے ایک نے اللہ سے جرات کر کے سوال کیا، ایک نے اللہ سے جرات کر کے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ یا رب ومن تحت الکساء، اے میرے پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے؟ اس چادر کے نیچے کون ہے؟ اچھا، سوال کرنے والا ایسا نہیں تھا کہ کبھی اس نے دیکھا نہ ہو۔ بھئی آپ جو ہے آپ محلے والے ہیں، اب کسی کا نام تو نہیں معلوم، بس اس گاؤں میں جو انہی کا نام معلوم ہے، بلا سے نام جو ہے میل کھاتا، اس لیے نام یاد ہے۔ آپ ان کے گھر روزانہ جاتے ہیں اور ایک دن کسی سے سوال کر لیں، گھر میں کون کون ہے؟ پگلا گئے ہو کیا؟ صبح جاتے ہو، دوپہر جاتے ہو، شام میں جاتے ہو، بار بار جاتے ہو، بہانے بہانے سے جاتے ہو، پوچھ رہے ہو گھر میں کون کون ہے، کون کون ہے؟ مگر جبرائیل نے جو سوال کیا تھا ایسے ہی نہیں کیا تھا، معمولی نہ سمجھیے، جو جبرائیل نے سوال کیا ہے وہ حقیقتاً انہوں نے سوال کیا ہے، وہ نہیں پہچان سکے کہ اس چادر کے نیچے کون ہے، کیوں نہیں پہچان سکے۔ ایک مثال دیتا ہوں، اب یہاں پتہ نہیں جو ہے کوئی حوض وغیرہ ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ نے حوض وغیرہ دیکھا ہوگا کہیں مسجدوں میں، ٹھیک ہے، ہاں تالاب ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں بھائی ذرا اپنا نام آپ بتائیں گے؟ غفران حیدر صاحب، پہلی ملاقات ہوئی، غفران حیدر صاحب آئیے آپ
کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں. آپ ایک کام کیجیے کہ ایک بالٹی میں جو ہے پانی بھر لیجیے, ایک لوٹے میں پانی بھر لیجیے, ایک جگ میں پانی بھر لیجیے, ایک گلاس میں پانی بھر لیجیے, ایک پیالے میں پانی بھر لیجیے. اچھا ٹھیک ہے, انہوں نے میرے کہنے پہ پہلی بار یہ مولوی محلے میں آیا ہے, ابھی اگر انکار کر دوں گا تو محلے کی بدنامی ہوگی. محمد والے انہوں نے بیچارے نے میرے کہنے پہ سارے ظروف میں پانی بھر لیا. میں نے کہا کس کو لے کے چلیے تالاب میں. بیچارے ایک ایک کر کے تالاب پہ لے کے گئے, رکھ دیا. جب تالاب پہ رکھ دیا تو میں نے کہا بھائی حکمران صاحب یہ بتائیے یہ کس کا پانی ہے؟ کا بالٹی کا. یہ کس کا ہے؟ کا لوٹے کا. یہ کس کا ہے؟ کا جگ کا. یہ کس کا ہے؟ کا گلاس کا. یہ کس کا ہے؟ پیالے کا. ایک ایک کر کے تالاب میں ڈال دیے. انہوں نے پیالے کا بھی ڈال دیا, گلاس کا بھی پانی ڈال دیا, جگ کا بھی ڈال دیا, اور لوٹے کا بھی پانی ڈال دیا, اور بالٹی کا بھی پانی ڈال دیا. میں نے کہا اب بتائیے بالٹی کا پانی کہاں ہے؟ اب بتائیے بالٹی کا پانی کہاں ہے؟ لوٹے کا پانی کہاں ہے؟ جگ کا پانی کہاں ہے؟ گلاس کا پانی کہاں ہے؟ پیالے کا پانی کہاں ہے؟ مولوی صاحب کچھ کھسک پسک گئے, ٹھنڈی لگ گئی ہے راستے میں. ارے اب یہ ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں, ایک مرکز پہ آ گئے ہیں, سب مل گئے ہیں, تو اب یہاں پہچاننا مشکل ہو رہا ہے. جب تک یہ الگ الگ ضرور میں تھے ہم آسانی سے پہچان جاتے تھے کون سا بالٹی کا پانی ہے, کون سا لوٹے کا پانی ہے, کون سا جگ کا پانی ہے, کون سا پیالے کا پانی ہے, کون سا گلاس کا پانی ہے. بس اسی طرح سلوات پڑے والے کہ